جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. اور کئی دفعہ ہم نے اس کو مختلف انداز سے سنا بھی ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں اس سلسلے میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو صاف طریقے سے؟ جی شیخ. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس سلسلے میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اللہ رب العالمین نے بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اللہ رب العالمین نے اس ایک آیت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء کے واقعے کو ذکر کیا ہے. اسراء کسے کہتے ہیں اور معراج کسے کہتے ہیں اس کو ہم سنتے اور سمجھتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے. سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اسراء کسے کہتے ہیں. اسراء یہ اسرا یسری سے ہے. عربی میں مصدر جو ہوتا ہے اسرا یسری سے اسراء ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت چلنا، رات کے وقت چلانا یا چلنا، ٹھیک ہے، یا لے جانا. رات کے وقت چلانا یا لے جانا، ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کو، کسی شخص کو یا کسی چیز کو آپ رات کے وقت چلاتے ہیں یا لے جاتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسراء کہا جائے گا. یہ تو لغوی معنی ہے. اور اصطلاح شریعت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین کا لے جانا مکۃ المکرمہ سے بیت الاقدس تک، یعنی بیت المقدس تک، ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ تک، اس کو اسراء کہا جاتا ہے. جس کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے بیان کیا کہ سبحان الذی اسرا. دیکھیے اسرا کا لفظ آیا، اسرا یعنی لے جایا گیا، ٹھیک ہے. تو سبحان الذی پاک ہے اللہ وہ ذات، یعنی اللہ رب العالمین کی وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اس نے لے گیا اللہ رب العالمین نے. یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا. حضرت جبریل امین اپنی سواری براق کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مزید اللہ نے بیان کیا کہ مسجد اقصی تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے خیر و برکت عطا کر دی تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے. لنریہ من آیاتنا، اپنی کچھ نشانیاں ان کے سامنے ظاہر کر دے. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے اسرا کے نام سے یاد کیا کہ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا
اس کو کیا کہا گیا؟ اسرا. تو اس اسرا یا اسرا, ٹھیک ہے, اسرا عام لغوی معنی کے اعتبار سے ہم اسرا کہیں گے, اور عربی کی جو کتاب اللہ کی آیت ہے اس میں اسرا کا ورڈ آیا ہے اس کے سلسلے میں, ٹھیک ہے. تو اسرا یہ اصل میں اسرا یسری کا مصدر ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت کسی چیز کو لے جانا, ٹھیک ہے, یا چلانا, لے جانا یا چلانا, یہ معنی ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی سے کیا اس کا اصطلاحی معنی کیا بنے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے, مسجد حرام سے, مسجد حرام سے یعنی کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی تک لے جانا. اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کو لے جایا گیا, اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسرا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اسی اصطلاح میں. بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے دیکھتے ہیں معراج کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. معراج اراجا یا ارجو عروجن سے اس میں اعلیٰ ہے, یہ اصل میں عربی کا ایک قاعدہ ہے. تو اس سے عروج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے, عروج کے معنی ہوتے ہیں چڑھنے کے, ٹھیک ہے. لہٰذا معراج کے معنی ہوئے چڑھنے کا آلہ. معراج کے معنی کیا ہوئے؟ چڑھنے کا آلہ, یعنی چڑھنے کا سامان, جیسے سیڑھی ہوتی ہے یا اس قسم کی کوئی دوسری چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم نیچے سے اوپر چڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو چڑھنے کا آلہ یعنی سیڑھی وغیرہ. احادیث مبارکہ میں اُرِجَ بِهِ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, اسی وجہ سے اس واقعے کو معراج کے لفظ سے جانا جاتا ہے. معراج کے نام سے ہم عرب اس کو جانتے ہیں. تو اسرا و معراج یہ دو مختلف ورڈ ہے. اسرا کا مطلب کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیے, اسرا کا مطلب کیا ہوگا؟ لے جانا. اصطلاح اسلام میں کیا معنی ہوگا؟ یہ تو ڈکشنری کا میننگ ہو گیا. لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. جی, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو لے گئے وہ کیا ہے؟ یہ اسرا ہے, ٹھیک ہے. اور معراج کا معنی یعنی اراجا یا ارجو عروجن سے معراج جو ہے اس کا کیا معنی ہوگا؟ لغوی معنی کیا ہوگا؟ جلدی سے بتائیے, لغوی معنی کیا ہوگا چڑھنے کا؟ چڑھنے کے معنی میں ہوگا, اور اسی اعتبار سے معراج کا معنی ہوگا چڑھنے کا آلہ. چڑھنے کا آلہ یعنی چڑھنے کا سامان. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسی کے ذریعے سے احادیث کے اندر اُرِجَ بِهِ کے الفاظ آئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اس کو معراج کہتے ہیں, ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے, اور مسجد اقصی سے عالم بالا میں تشریف لے جانے کو معراج کہا جاتا ہے. یعنی مسجد اقصی سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اسرا, اگر کوئی پوچھے کہ اسرا کا سفر یا اسرا کا سفر کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے, تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اسرا ہے, اور وہاں سے یعنی مسجد اقصی سے آسمان دنیا اور آسمانوں میں داخل ہونا, ساتویں آسمان, اور اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک جانا, یہ کیا ہے؟ معراج ہے, جس کو سفر معراج کے نام سے ہم عرب جانتے ہیں, ٹھیک ہے. بسا اوقات دونوں سفروں کو مجموعی طور پہ لفظ اسرا و معراج کے نام سے بھی بولا جاتا ہے, جس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں اسی طریقے سے سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العالمین نے معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اس انداز سے بیان کیا, وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اللہ رب العالمین نے بیان کیا, اور یقیناً اس رسول نے اس جبریل کو ایک بار اور بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب, اس کے نزدیک ہی جنت المأویٰ ہے. اس وقت سدرے پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا, نگاہ نہ تو بہکی اور نہ حد سے بڑی. یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. تو سورہ نجم کے اندر اس انداز سے معراج کے واقعے کا
مختصر سا خاکہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس انداز سے اس کو ذکر کیا کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ ہم نے آپ کو دکھایا، جو کچھ ہم نے آپ کو اسراء میں یا معراج میں ہم نے دکھایا آپ کو، اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، یعنی لوگ یا جو فتنے میں مبتلا ہونے والے یا فتنہ پرور لوگ تھے وہ فتنہ ہی میں مبتلا ہوئے، اور جو واقعتاً ایمان والے تھے صحابہ یا ایمان میں اعلیٰ درجے کے تھے ان کا ایمان میں اضافہ بھی ہوا، جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پہ اب اس سلسلے میں جو احادیث ہمیں ملتی ہے معراج کے سلسلے میں وہ متواتر یعنی درجے پہ پہنچی ہوئی ہے، اتنی کثیر تعداد میں ہے کہ جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی کثرت کے ساتھ احادیث صحیحہ ہمیں ملتی ہے جو اسراء و معراج کے عظیم الشان واقعے کا تذکرہ کرتی ہے، اور بہت سی احادیث مبارکہ میں تذکرہ ہوا ہے کہ حدیث کی امہات الکتاب، حدیث کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے موجود ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے اپنے اپنے دلنشین اور خوبصورت انداز میں یہ مبارک واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو متواتر درجہ حاصل ہے، علاوہ ازیں امت مسلمہ کا اس واقعے پر اجماع بھی موجود ہے، یعنی کوئی امت کا کوئی فرقہ یا کوئی مسلک اس واقعے کو قبول نہ کرتا ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام کے تمام مکاتب فکر والے اس کو کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں کسی کا شک و شبہ نہیں ہے۔ قاضی ابن عطیہ اندلسی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسراء و معراج کا واقعہ حدیث کی تمام مصنفات میں موجود ہے، اور تمام اسلامی علاقوں میں پھیلے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت سے اس کی روایت موجود ہے، یعنی یہ اس کے سلسلے میں حدیثیں موجود ہے، اس لحاظ سے یہ متواتر اس کا درجہ کیا ہے، حدیث کے اعتبار سے اس کا درجہ متواتر ہے۔ متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو اتنی کثیر تعداد سے ثابت ہو کہ جس کا جھٹلانا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ابو بکر محمد بن حسن بن زیاد نے اس کے راویوں میں 20 صحابہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، 20 صحابہ یعنی 20 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت میں سے خصوصی چند صحابہ کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اس کو خصوصیت کے ساتھ اہمیت دی ہے اور اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ واقع اسراء کی روایت متواتر درجے سے ثابت ہے، اور ان میں حضرت انس بن مالک، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب یعنی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر غفاری، مالک بن صعصع، ابو عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، شداد بن اوس، ابی بن کعب، ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی انداز سے کئی دیگر صحابہ اور امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسرے صحابہ سے اس کی کثرت کے ساتھ حدیثیں ہمیں ملتی ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اس میں کسی طریقے کا بھی جھوٹ کا شائبہ موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اگر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ اسراء اور معراج کے واقعے کو ہم نہیں مانتے ہیں یا اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، تو گویا وہ حدیث کے ایک بڑے ذخیرے کا منکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دیکھیں، سب سے پہلی چیز اب ہم اس کو بالترتیب سمجھیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اسراء اور معراج کب واقع ہوا ہے، کون سے سن اور کون سے مہینے میں یہ واقع ہوا ہے۔ ہمارے یہاں کون سی ڈیٹ ہے اس کی، ہمارے معاشرے میں کون سی ڈیٹ پہ معراج کی رات منائی جاتی ہے یا معراج منائی جاتی ہے؟ بتائیے، جلدی سے بتائیے، جلدی سے جواب دیجیے، آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے؟ جی، معراج کی رات کب مناتے ہیں لوگ ہمارے معاشرے کے اندر؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے؟ 27 رجب۔ جی، 27 رجب کو مناتے ہیں نا۔ تو 27 رجب کو
لوگ معراج کی رات مناتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو چند اقوال سناتا ہوں کہ اہل علم کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ یہ معراج کی رات کب واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو چند اقوال اس سلسلے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس سلسلے میں کہتے ہیں، اس سلسلے میں اہل سیر یعنی سیرت نگار اور اس سلسلے میں جو اہل علم ہیں ان کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے، وہ اس سلسلے میں مختلف ہے کہ یہ رات کب واقع ہوئی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کون سے حصے میں یہ رات واقع ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں چھ قول ممتاز، چھ قول کو یعنی چھ قول انفرادیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ کہتے ہیں جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی واقع ہوئی۔ یہ امام طبری کا قول ہے، امام طبری کا یہ قول ہے کہ جس سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال آپ کو کیا کیا گیا، معراج آپ کو کرائی گئی۔ ٹھیک ہے، دوسرا قول ہے نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 5 سال بعد، یعنی جب اللہ کے نبی کو نبوت عطا کی گئی 5 سال بعد معراج ہوئی۔ اسے امام نووی، امام قرطبی نے اسے راجح قرار دیا، امام نووی اور امام قرطبی نے اس کو ذکر کیا ہے، اس کو راجح قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا قول ہے نبوت کے 10ویں سال یعنی 27 رجب کو معراج واقع ہوئی ہے۔ اسے علامہ منصور پوری نے ذکر کیا ہے، علامہ منصور پوری رحمہ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیں 3 قول ہو گئے، کون کون سا قول ہوا 3؟ سب سے پہلے نبوت کا پہلا سال کہ امام طبری کہہ گئے کہ نبوت کے پہلے سال معراج ہوئی۔ ٹھیک ہے، نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی، اسے امام نووی اور امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا، اسے علامہ منصور پوری رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ یہ 3 قول سمجھ میں آئے؟ کون کون سا ہے؟ پہلا نبوت کے پہلے سال، دوسرا قول 5ویں سال، تیسرا قول 10ویں سال۔ تو یہ 3 قول ہو گئے۔ اب چوتھا، پہلے یہ 3 قول ذہن میں رکھیے گا، ابھی میں بتاؤں گا کیسے یہ غلط ہے یا کیسے ان کو ہم رد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چوتھا ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ماہ رمضان میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں 5واں قول ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں۔ ٹھیک ہے، چھٹا قول ہے ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کا 13واں سال ماہ ربیع الاول میں۔ ٹھیک ہے، یہ 6 قول ہے اس سلسلے میں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لے کہ معراج کی کوئی کنفرم ڈیٹ کتاب و سنت سے ہمیں نہیں ملتی ہے، معراج کی کوئی کنفرم ڈیٹ ہمیں کتاب و سنت سے نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے اس کا تذکرہ کیا ہو کہ معراج کی رات 27 رجب ہے یا ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، یا اس قسم کا کوئی دوسرا مہینہ کسی صحابی نے یا صحابیات نے ذکر کیا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا تذکرہ کیا ہو، ایسی کوئی ڈیٹ ہمیں اس سلسلے میں نہیں ملتی ہے۔ اب سوال ہے ابتدائی 3 قول، جو پہلا قول ہے نبوت کا پہلا سال، دوسرا قول ہے نبوت کا 5واں سال، تیسرا قول ہے نبوت کا 10واں سال۔ تو یہ 3 قول رد ہو جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ جب معراج ہی میں ہم کو کیا دیا گیا تھا، معراج میں کون سی چیز عطا کی گئی تھی، کون سی بڑی عبادت عطا کی گئی تھی اللہ کی جانب سے؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ جی، نماز عطا کی گئی تھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، ہے نا۔ 50 ٹائم کی نماز اللہ نے عطا کی تھی، جس میں کم ہوتے ہوتے 5 ٹائم کی بچی۔ اب یہ بتائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تک کیا نماز فرض ہوئی تھی؟ جلدی سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات سے پہلے کیا نماز فرض ہو گئی تھی؟ جلدی جواب دیجیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں نماز فرض نہیں ہوئی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نماز فرض ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد نماز فرض ہوئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات معراج سے پہلے ہو گئی تھی، یعنی 10ویں سال
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوئی تھی نا. اس سے پہلے ہم نے حضرت خدیجہ کی وفات پڑھی ہے. تو حضرت خدیجہ کی وفات کب ہوئی؟ 10ویں سال میں رمضان کے مہینے میں حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات تک نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ نماز اس وقت تک فرض نہیں ہوئی تھی. تو پہلے 3 قول جو بیان کیے گئے، پہلے 3 قول جس میں نبوت کا پہلا سال، نبوت کا 5واں سال اور نبوت کا 10واں سال ایٹومیٹکلی کیا ہوتے ہیں؟ ایٹومیٹکلی کیا ہو جاتے ہیں؟ صحیح ہوتے کہ غلط ہوتے؟ غلط. ایٹومیٹکلی غلط ہو جاتے. کیوں؟ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی 10ویں سال میں. ٹھیک ہے، رمضان کے نبوت کے 10ویں سال میں آپ کی وفات ہوئی ماہ رمضان میں. تو اس اعتبار سے اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے بعد اس کے بعد نماز فرض ہوئی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد ہی اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا ہے. تو ڈیٹ ایگزیکٹلی کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے. ایگزیکٹلی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے. معراج کے سلسلے میں کوئی متعین ڈیٹ ہمیں نہیں ملتی ہے کتاب و سنت میں. تو 27ویں رجب یا رجب کے مہینے کو جو معراج کا مہینہ مانا جاتا ہے، یہ کسی بھی اوتھینٹک سورس سے ثابت نہیں ہے. البتہ معراج کب ہوئی اس سلسلے میں اہل علم اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ ہجرت سے بالکل پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے تھے، اس سے چند ہفتے یا چند مہینے ایک دم بالکل پہلے اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ معراج عطا کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس تک گئے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس طرح. آج بہت سوال ہونے والے ہیں آپ لوگوں سے، آپ لوگ تیار ہیں؟ اس طرح جی، اسراء کہا جاتا ہے. اور جو مکہ سے مسجد اقصی تک گئے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور وہاں سے جو اوپر گئے آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معراج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دونوں کو ملا کے اسراء و معراج بھی کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سیاق و سباق سے کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں پیش آیا. مکی زندگی کے بالکل آخر میں پیش آیا. تو ہم کیا کہیں گے کہ اگرچہ ہم کو ڈیٹ معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس بات سے زیادہ متفق ہے، یا یہ بات ہمارے سامنے زیادہ راجح ثابت ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ مکی زندگی کے بالکل آخر میں ہوا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ شیخ آپ کی آواز بریک ہو گئی ہے. شیخ آپ کی آواز بریک ہو گئی، آواز نہیں آ رہی ہمیں. اب چیک کیجیے، آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے شیخ. اب ٹھیک ہے جی شیخ. تو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صحیح قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے جسم مبارک سمیت براق پہ سوار کیا گیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج ہوئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر اللہ کے نبی کا مکہ ہی میں موجود تھا اور روح آپ کی معراج کے لیے گئی تھی. تو یہ دونوں قسم کے قول باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ معراج ہوئی، حالت بیداری میں ہوئی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور اللہ رب العالمین نے خود کتاب اللہ کے اندر یہ چیز بیان کی. اللہ نے ابھی ہم نے پڑھا کہ ہاں اللہ نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس کے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، کہ ہم تاکہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے. تو دیکھیں، روح کو دکھانا مقصد نہیں ہے. اور بِعَبْدِهِ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بِعَبْدِهِ. عبدہ، روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام عبد ہے. دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عبد ہے. یہ دونوں مل کر ایک بندہ بنتے ہیں، اور اس بندے کو
اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ روح اور جسم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پہنچے، مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اللہ کے نبی نے نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی. تمام انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو بھیجا گیا تھا سب کو اللہ رب العالمین نے وہاں جمع فرمایا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی کیا کرائی؟ امامت کرائی. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. اب اس میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام انبیاء کو جمع کر دے اپنے رسول کی امامت کے لیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، تمام لوگوں کو نماز پڑھائی، اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا. اب حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو جو سواری تھی براق نامی، اس کو مسجد کے ایک حلقے سے اس کو باندھ دیا تھا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دو چیزیں، ایک روح اور جسم کے ساتھ معراج کا ہونا، اور دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کو نماز پڑھانا. یہ دونوں چیزوں کے سلسلے میں، خصوصاً روح اور جسم کے سلسلے میں، میں نے جیسے آپ کو اس سے پہلے کہا کہ بعض لوگ مختلف باتیں کہتے ہیں کہ نیند میں اللہ کے نبی کو معراج ہوئی یا روح کو صرف معراج ہوئی. تو اس قسم کی باتوں کو یا اس قسم کی چیزوں کو اس کی کیا اہمیت ہے یا کیا اس میں کوئی دلیل موجود ہے، اس سلسلے میں میں نے ایک آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے رکھی. 3 قسم کی باتیں، 3 قسم کے قول ہمیں اس سلسلے میں ملتے ہیں. پہلا قول جو ہے، حالت بیداری میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ اسراء و معراج ہوئی. پہلا قول کیا ہے؟ حالت بیداری میں ہوئی، یعنی آپ جاگ رہے تھے، نیند کی حالت میں نہیں تھے. دوسرا، روح اور جسم اور روح دونوں موجود تھے، دونوں کے ساتھ آپ کو اسراء یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. دوسرا قول ہے اسراء حالت بیداری میں ہوا اور معراج روح کے ساتھ ہوئی. دوسرا قول کیا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو اللہ کے نبی روح اور جسم کے ساتھ گئے، روح اور جسم کے ساتھ گئے، بیداری میں گئے، یعنی روح بھی گئی جسم بھی گیا. لیکن وہاں سے یعنی مسجد حرام مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیداری کی حالت کو وہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پہ لے جایا گیا، لیکن اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے. تیسرا قول ہے اسراء و معراج خواب میں ہوا، اسراء و معراج خواب میں ہوا. دلائل کی روح سے صرف پہلا قول صحیح ہے. دلائل کی روح سے کیا ہے؟ پہلا قول صحیح ہے. اور پہلا قول کیا ہے؟ میرا جسمانی بھی جی، روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس کو تفصیلی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو دلائل اللہ رب العالمین نے خود کتاب اللہ کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت نازل کر کے بعد بیان کر دی کہ ہم نے کیا کیا، آپ کو ایک اپنے بندے کو لے گئے. تو بندے کے سلسلے میں ابھی آپ کو بتایا گیا کہ بندہ روح اور جسم دونوں کا نام ہے، یعنی روح اور جسم مل کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ بندہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے کہا نگاہ بہکی اور نہ حد سے بڑی، یقیناً اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اللہ رب العالمین یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے روح نے دیکھی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے سلسلے میں بات کہی جا رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں آیتوں میں، یعنی پہلی آیت اور دوسری آیت، دونوں آیتوں میں جو سورہ نجم کی آیت ہے، دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو یقینی طور پہ بات بیان کی کہ اس رسول نے اپنے رب کی بعض بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. تو اب اس دونوں آیتوں کو اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا یا روحانی ہوتا تو کیا اس کی تعبیر اس طرح کی جاتی؟ پھر نگاہ کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی اپنی نگاہوں سے دیکھا تو اللہ نے بصر کا جو ورڈ استعمال کیا تو کیوں کیا؟
اگر اللہ کے نبی نیند میں تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی یا روح صرف گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے بصر، آنکھ تو اعضائے جسمانی میں سے ایک حصہ ہے نا، اعضائے جسمانی میں سے ایک حصہ ہے، تو آنکھ اکیلی تو نہیں جائے گی، جسم مکمل جائے گا تب آنکھ ساتھ میں جائے گی، تو روح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب روح نکلتی ہے تو آنکھ کہاں ہوتی ہے؟ جسم میں ہوتی ہے کہ روح کے ساتھ ہوتی ہے؟ جسم میں ہوتی ہے۔ جی جسم میں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ دونوں کے ساتھ آسمانوں میں گئے تھے، اور وہاں آسمانوں کی سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی اور بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ اور اسی اعتبار سے اللہ نے مزید بیان کیا کہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، اور ہم نے آپ کو اسراء و معراج میں جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ ہی بنا دیا، یعنی میں نے اس سے پہلے یہ آیت آپ کو سمجھائی ابتدائی درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء و معراج کے واقعے سے بعض لوگوں کے ایمان میں اضافہ ہوا جو ایمان والے تھے، اور بعض لوگ جو منکرین تھے، جو کاذبین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے، وہ مزید فتنے میں مبتلا ہو گئے، مزید مختلف قسم کے کفر و بدعات کے اندر وہ مبتلا ہوتے چلے گئے، تو ان کے لیے فتنے کا ذریعہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے صحابہ کے لیے کیا تھا؟ ایمان میں اضافے کا ذریعہ تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کون سا ورڈ استعمال کیا؟ الرؤیا، ٹھیک ہے، جس سے مراد خواب نہیں بلکہ بیداری کی حالت ہے، آنکھوں سے دیکھنا ہے، جیسا کہ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ دیکھیں الرؤیا کا مطلب عام طور پہ خواب کے معنی میں آتا ہے، الرؤیا یعنی خواب کے معنی میں، وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، تو الرؤیا یعنی خواب کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے۔ کیسے؟ کیونکہ کتاب اللہ کو کہاں سے سمجھنا ہے؟ کن کے فہم سے سمجھنا ہے؟ کتاب اللہ کو کس کے فہم سے سمجھنا ہے ہمیں؟ صحابہ کے فہم سے سمجھنا ہے۔ تو آئیے صحابی رسول جو مفسر قرآن ہے، مفسر قرآن کون سے صحابی ہے؟ جلدی سے جواب دیجیے، ٹائم نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تشریح، اس آیت کی تفصیل میں بیان فرماتے ہیں، ہِیَ رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ یہ آیت جو بنی اسرائیل کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 60 ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، الرؤیا یعنی یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف اسراء کی رات میں دکھایا گیا، یعنی یہاں پہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب مراد نہیں ہے بلکہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، آنکھوں کا دیکھنا ہے۔ تو یہاں یا اس آیت سے یا اس قسم کی دوسری دلائل سے لوگ اپنے مطالب کی، اپنے مطلب کی جو باتیں نکالنا چاہتے ہیں، یا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اسراء و معراج خواب میں کرائی گئی، اس قسم کی باطل باتیں رد ہوتی ہے صحابہ کے اقوال سے، صحابہ کے فہم سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہہ گئے کہ یہ آنکھوں کا دیکھنا ہے، یہ خواب کی کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم ان تمام دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج جو ہوئی تھی وہ روحانی یا خواب کی حالت میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کو جسم اور روح کی حالت میں، بیداری کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اسراء و معراج کا واقعہ اللہ کے نبی کی زندگی میں پیش آیا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس کا یہ قول صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اس آیت کریمہ کی تشریح میں۔ تو کیا معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج کیسے ہوئی؟ جسمانی اور روحانی کا۔ جسمانی اور روحانی۔ کب ہوئی؟ کون سے مہینے میں؟ جی کب ہوئی بتائیے؟ رجب؟ جی نہیں، ابھی بتایا گیا جی، مہینہ متعین نہیں ہے، مہینہ متعین نہیں ہے، یعنی اس سلسلے میں کوئی وضاحت ہمیں نہیں ملتی کہ کب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، لیکن زیادہ اقرب یا زیادہ نزدیکی قول جو ہے وہ یہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے بالکل پہلے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا. البتہ متعین مہینہ نہیں ہے. جو لوگ رجب کی 27ویں رجب کو معراج کی رات مناتے ہیں, جاگتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے فرامین میں موجود نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود نہیں ہے. وہ ایک بڑی بدعت ہے جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی شیخ. اچھا, یہ ابھی تک جو باتیں ہم نے سنی ہیں یا جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے, اس میں کوئی سوال ہو آپ کا تو پوچھ لیجئے, کیونکہ 2-3 منٹ ہی باقی ہے, کلاس ختم ہو جائے گی, پھر تو کوئی بات نہیں کر پائے گی. جی جلدی سے پوچھیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ جسم اور روح کے ساتھ زندہ کیا اور پھر نماز اللہ کے رسول پڑھائے, اس کا یہ مطلب ہوتا. جی دیکھیے, جسم اور روح, جی اللہ جو ہے قادر ہے, بے شک اللہ قادر ہے. جی دیکھیے, اللہ انبیاء کے سلسلے میں جسم اور روح کی کوئی بات ہمیں احادیث میں نہیں ملتی ہے. البتہ انبیاء کے نماز پڑھانے کا تذکرہ ہے. اب وہ کیفیت کیا تھی, وہ اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملتی ہے, تو اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے. بے شک. تو آپ مطلب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ الحمدللہ. جی وہی, کیونکہ اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو آزمائش اور فتنے اور شک و شبہات دوسری چیزیں پیدا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث سے اگر ہم کو بات مل رہی ہے تو ہم اس کو مانیں گے من و ان. پس چیزیں عقل کے خلاف ہو سکتی ہے, ہمارے ذہن و دماغ سے اوپر کی ہو سکتی ہے. اب اللہ نے کیسے جمع کیا؟ اللہ کے نبی پہنچے, اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا, یہ کون لوگ ہیں جو یہاں منتظر ہے؟ کہا یہ انبیاء کی جماعت ہے, حضرت آدم سے لے کے جتنے انبیاء اللہ نے بھیجے یہ ان کی جماعت ہے. اور یہ کہا کہ کس کے منتظر ہے؟ کہا یہ آپ کے منتظر ہے کہ آپ ان کو امامت کرائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء وہاں موجود تھے. اب کیا کیفیت تھی ان کی, جسم تھا, روح تھی, یا کیا کیفیت تھی, اس سلسلے میں کوئی تذکرہ ہمیں نہیں ملتا ہے. جی بات سمجھ میں آئی؟ اور کوئی سوال ہے؟ جزاک اللہ, سمجھ میں آ گئی. آمین آمین ویاک. اور کوئی سوال کسی کا ابھی تک جو پڑھے اس ٹاپک سے؟ ابھی معراج کا پورا واقعہ باقی ہے. جی 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 بولیے. ایک بات سمجھ میں نہیں ہے کہ عربوں کے ہاں تو یادداشت ان کی بہت مشہور ہے, تو اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا معراج کا, تو انہوں نے اس کی ڈیٹ اور اس کا کس مہینے میں ہوئی اس کو جمع کرنے میں اتنا دلچسپی جی کیوں نہیں دکھائی؟ بے شک آپ کی بات صحیح ہے, لیکن بعض چیزیں اللہ رب العالمین بعض چیزوں کو, اب یہ دیکھیے یادداشت سے مسئلہ نہیں ہے, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ بعض چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق ہی نہ دے کسی کو. بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ اللہ اگر یہ چیز معلوم ہو جاتی کہ کب یہ واقعہ پیش آیا ہے, ابھی معلوم نہیں ہے, تو اس قسم کی بدعتیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جو نہیں ہونی چاہیے. اگر معلوم ہوتی واقعتاً اس کا ثبوت ہوتا تو نہ جانے ہم کیا کیا کر دیتے. تو ممکن ہے اللہ نے اس علم کو باقی نہ رکھا ہو صحابہ کے ذریعے, یا اس کو پہنچایا نہ امت تک, اسی وجہ سے کہ لوگ اس قسم کے فتنوں میں نہ پڑے. آپ دیکھیں اس کو, آپ اس بات سے سمجھے کہ اللہ کے نبی نکلے لیلۃ القدر بتانے کے لیے, لیکن لیلۃ القدر کا علم اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے, تو کس لیے اٹھایا گیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اللہ نے اٹھا لیا. تو معلوم پڑ رہا ہے کہ جو چیزیں چھپا دی گئی, جو چیزیں واضح نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے وہی بہتر ہے کہ وہ واضح نہیں کی گئی. سمجھ میں آئی بات؟ جی بات سمجھ میں آئی؟ چلیے وقت ختم ہونے پہ ہے. آپ سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. انشاءاللہ آگے کا واقعہ کہ اللہ کے نبی کیسے وہ آسمانوں میں گئے, وہاں کیا معاملات پیش آئے, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں رکھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, علم و عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے, دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اختتام مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت